خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ سیکھیں گے آج کا جو موضوع ہے وہ کام جو شیطان نے خدا قدوس کے دن کے ساتھ کیا. شیطان نے خدا قدوس کے بابرکت دن کو جو ان کی طرف سے مقرر ہوا اس کو جو ان سے ختم کر کے اپنا نیا دن جو ان سے وہ اجاگر کیا. کیوں اجاگر کیا یہ ہم پچھلی قسطوں میں اس کو دیکھ چکے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے دا سبت آف دا بائبل. مسیح، مسیح اور رسول. So the Sabbath of the Bible, Messiah and the Apostles. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کلام خدا میں ہمیں سبت کے متعلق بتایا گیا ہے کیا اس کو رسولوں نے، کیا اس کو خدا جو خود جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں کیا انہوں نے اس کو اپنایا اور اس کا عملی نمونہ جو ہے بنی انسان کے لیے چھوڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبت ہے اس کی تخلیق جو انسی ہے وہ تخلیق کائنات کے وقت ٹھہرائی جاتی ہے. پیدائش کی کتاب میں جب آپ جائیں پہلے باب کے اندر تو وہاں پہ خدا قدوس کے وہ تخلیقی کام آپ کو نظر آتے ہیں جو انہوں نے کائنات کی تخلیق کے وقت انجام دیے. اس کا آغاز جو ان سے ہے پہلے 6 دن میں کائنات، آسمان و زمین اور تمام چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں ان کی تکمیل فرمائی. اس کا اختتام جو ان سے ہے 6 دن جو ہے وہ انسان کی تخلیق سے ٹھہرایا اور اس کے ساتھ جو ان سے ہے جو 7واں دن جب تمام چیزیں تخلیق کائنات میں مکمل ہو چکی انسان کی تخلیق سمیت تو 7ویں دن خدا قدوس نے جو ہے وہ آرام فرمایا. کیوں آرام فرمایا خدا قدوس نے؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہم جو ان سے اس کو بھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. ہم چلیں گے پیدائش کی کتاب 2 باب کی پہلی 3 آیات میں جہاں پہ سبت کو جو ہے تخلیق کیا گیا. جب آپ پیدائش کی کتاب 2 باب کی پہلی 3 آیات کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. یعنی ہر چیز جو تخلیقی کام خدا قدوس تخلیق کائنات کے لیے کر رہے تھے وہ تمام مکمل ہو چکا ہے اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتے تھے 7ویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہے تھے 7ویں دن فارغ ہوئے. اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے انہوں نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوئے. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ خدا نے 7ویں دن جو ان سے کو جو بنایا ہے، تمام دن خدا کے بنائے ہوئے ہیں، 7ویں دن کو جو خدا نے بنایا اس دن کو جو ان سے اس لیے بنایا تاکہ آپ کے لیے ہفتہ مقرر کیا جا سکے، آپ کو ایک ہفتہ دیا جا سکے. یہ جو آج آپ 7 دنوں کا ہفتہ دیکھتے ہیں یہ 7 دنوں کا ہفتہ تخلیق کائنات کے وقت جو ان سے خدا قدوس کی طرف سے ٹھہرا ہے اور اس کا جو آخری دن ہے اس لیے خدا نے آرام فرمایا ہے تاکہ آپ کو وہ آرام دے سکیں. خدا نے جو بھی حکم بنی نوع انسان کے لیے ٹھہرائے ہیں خدا نے اس کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا ہے. خدا جب جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں.
خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو احکامات بنی نوع انسان کے لیے دیے جاتے ہیں ان کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو خدا نے یہ جو 7واں دن ہے، خدا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا دن آرام کر کے پھر 5ویں، چھٹے، 7ویں دن کام کر سکتے تھے۔ خدا کو کس نے روکنا تھا؟ کون ایسی قوت تھی جو خدا کی تخلیق میں انہیں جو ان سے گائیڈ کرتی یا انہیں سکھاتی یا انہیں کچھ جو ان سے بتا پاتی؟ خدا کل کائنات کے مالک ہیں۔ انہوں نے 6 دن اس لیے جو ان سے تخلیق کائنات کو بنانے میں صرف کیے کیونکہ وہ تخلیق کائنات میں جو انسان کو چھٹے دن بنا رہے ہیں، انسان کو 6 دن دیتے ہیں خدا قدوس، کہ جس طرح میں نے 6 دن ہفتے میں کام کر کے تجھے عملی نمونہ پیش کیا ہے، تیرے لیے بھی 6 دن میں نے کام کے ٹھہرائے ہیں۔ جس طرح میں نے 7واں دن آرام کیا ہے، اپنے کام جو میں کر رہا تھا اسے ختم کیا ہے، اسے فارغ ہوا ہوں، تو بھی ہفتے کے 6 دن جو کام کرے گا اس سے فراغت پائے گا 6 دنوں کے بعد، اور 7واں دن تیرے لیے آرام کا دن ہوگا۔ اب جب وہ آرام کا دن ہوگا تو میری حضوری میں آنا، کیونکہ تو میری حضوری میں آئے گا اس لیے وہ پاک ہوگا، مقدس ہوگا اور برکت کا دن ہوگا۔ تو یہ خدا قدوس کا جو یہ سبت ہے، کلام خدا کا سبت، یہ خدا قدوس نے اس کی جو ترتیب رکھی ہے وہ انسان کے لیے رکھی ہے، اس کا عملی نمونہ خدا نے خود پیش کیا ہے۔ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک ہفتے کے یہ 7 دنوں کی ترتیب تبدیل نہیں ہوئی۔ جو وقت ہے اس کو جو خدا نے ماپا ہے، خدا نے جو اس کی پیمائش کی ہے، وہ پیمائش کی ہے خدا نے دن کے حساب سے، ہفتے کے حساب سے جو 7 دنوں کا ہے، مہینے کے حساب سے اور سال کے حساب سے۔ خدا قدوس جب تخلیق کائنات کی تکمیل فرماتے ہیں 6 دنوں میں، اور جب وہ 7ویں دن آرام کرتے ہیں تو 3 چیزیں وہ 7ویں دن میں خدا قدوس نے کی ہیں۔ ہم اسے سیکھیں گے وہ 3 چیزیں کیا ہیں اور کیوں کی گئی، کیا ریزن تھی خدا نے 7ویں دن 3 چیزوں کو کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلا جو خدا نے کیا وہ 7ویں دن آرام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس دن کو آرام کا دن کہا۔ اگر میرے اور آپ کے لیے وہ آرام کا دن ٹھہرا دیتے اور خود خدا آرام نہ کرتے تو آپ سوال اٹھاتے کہ خدا نے خود تو سبت کا احترام نہیں کیا اور مجھے حکم دے دیا کہ سبت کے دن تو نے آرام کرنا۔ پیدائش کی کتاب پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ کی کتاب آخری آیت تک خدا قدوس خود جو کہتے ہیں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا کام جو خدا قدوس کرتے ہیں 7ویں دن، وہ آرام کرتے ہیں، اور آرام کی وجہ سے اسے آرام کا دن کہا گیا۔ آئیں دیکھیں خروج کی کتاب 20ویں باب کی 11ویں آیت میں۔ جب آپ خروج کی کتاب 20ویں باب کی 11ویں آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا بڑا واضح بیان کرتا ہے
اس تخلیق کائنات کو، کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو خدا قدوس جو پہلا کام 7ویں دن کرتے ہیں وہ آرام کرتے ہیں۔ مجھے ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ آرام کا دن ہے۔ دوسرا جو کام خدا کر رہے ہیں اس 7ویں دن کو جو ان سے وہ اسپیشل ڈے کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تمام 6 دن جو پچھلے دن تھے ان میں سے کسی دن کو خدا نے برکت کا دن نہیں ٹھہرایا۔ محض خدا نے کہا اور دیکھا اور کہا اچھا ہے، نہایت اچھا ہے۔ 6 کے 6 دنوں میں سے ایک دن بھی جو ہے جس میں وہ کام کر رہے تھے وہ برکت کا دن نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو 6 دن ہفتے کے انسان کو دیے گئے ہیں یہ برکت کے دن نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا ان دنوں میں برکت نہیں دے رہے۔ برکت سے مراد ہے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا، خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو دے دینا۔ کیونکہ ہم لوگوں کو برکت کا علم ہی نہیں ہے، ہم صرف نعمتوں کو برکتیں جانتے ہیں۔ نعمتیں تو شیطان نے بھی مسیح کو آفر کی تھیں، تو کیا شیطان برکت دینے کا اہل ہو گیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ آئیں دیکھیں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 31ویں آیت میں چلیں۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی جب آپ 31ویں آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے، اور خدا نے سب پر جو انہوں نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو 6واں دن ہوا۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو 6واں دن ہوا۔ کسی ایک دن کے اندر خدا نے برکت نہیں دی، اسی لیے خدا نے تمام دنوں، پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا، نمبر دیے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، 7واں دن، سوائے 7ویں دن کو نمبر کے علاوہ نام بھی دیا اور اس دن کو سبت کہہ کے پکارا گیا، کیونکہ سبت باقی 6 دنوں سے مختلف دن ہے۔ ساتواں دن وہ واحد دن ہے جس میں خدا نے برکت ٹھہرائی، اور یہی چیز آپ نے پیدائش دوسرے باب کی 30ویں آیت میں دیکھی۔ پیدائش دوسرے باب کی جب آپ 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا نے کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے انہوں نے بنایا، پیدا کیا اور بنایا، فارغ ہوئے۔ خدا نے نہ صرف اس دن کو برکت دی ہے، نام دیا ہے، بلکہ اسے پاک ٹھہرایا، علیحدہ کر دیا، set it apart. Set it apart means holy، پاک قرار دے دینا۔ صرف برکت کا دن نہیں کہا بلکہ اس دن پاکیزگی کا دن ہے وہ، اس لیے سبت کے آرام کے اندر ناپاک لوگ داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پاک
دن ہے، وہ پاک وقت ہے. وقت کو دن کے ساتھ، ہفتے کے ساتھ، سال کے ساتھ، مہینے کے ساتھ اس کی پیمائش ہوئی ہے. تخلیق کائنات سے یہ پیمائش ٹھہرائی گئی ہے. اس لیے 1000 سالہ بادشاہت کے اندر کوئی ناپاک داخل نہیں ٹھہرائے گا. کلام خدا کے اندر مسیح نے آپ کو بڑا واضح سکھایا کہ یہ جو سیٹ اٹ اپارٹ ہے، یہ جو پارٹ ٹھہرایا گیا تیرے لیے ٹھہرایا گیا ہے. مرکز رسول کی انجیل دوسرے باب کی 27ویں آیت میں جائیں تو وہاں پہ بڑا واضح کلام خدا میں لکھا ہے کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، وہ تیرے لیے بنایا ہے، تیری پاکیزگی کے لیے، اور خدا کی پاکیزگی کے لیے نہیں. خدا تو پاک ہے تجھے پاک کرنے کے لیے، اس دن میں شامل ٹھہرانے کے لیے، تیرے لیے اس دن کو پاک ٹھہرایا گیا. خدا کی خوشنودی حاصل کر، برکت پا. خدا نے بڑا واضح جو ان سے سبت کے متعلق اسے تمام دنوں سے علیحدہ قرار دیا. اور وہ لوگ جو کہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ باقی دنوں میں بھی تو جو ان سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ دانیل نبی اسیری کے دوران دن میں 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں. دعا کرنے سے کس نے آپ کو روکا ہے؟ کلام خدا کہتا ہے ہر وقت مستعد اور دعا کرتے رہو، بلا ناگا دعا کرو. کون آپ سے کہتا ہے کہ دعا نہیں کرنی؟ لیکن دن مختلف ٹھہرایا گیا ہے. پہلے برکت کو جاننا سیکھیں کہ برکت کیا چیز ہے. برکت خدا کی وہ خوشنودی ہے جو خدا کی حضوری میں ٹھہرنے سے آپ کو ملتی ہے. آپ کی ناپاکی پاکیزگی میں وہ تبدیل کرنے کے لیے دن ٹھہرایا گیا. خدا نے کیوں جو ان سے اس دن کو علیحدہ کر دیا؟ کیا وجہ تھی کہ باقی 6 دنوں سے اس دن کو علیحدہ کر دیا؟ اس لیے آپ کو یاد ہوگا مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے اور میرے نام سے دعا کریں گے میں وہاں موجود ہوں گا. اس لیے سبت کے اندر آپ اور جب آپ کا خدا اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک گیدرنگ بنتی ہے. اسی لیے جب آپ احبار کی کتاب میں اس حکم کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کہا گیا تھا کہ پاک مجمع اکٹھا ہو. مسیح نے کہا تیرے لیے بنایا ہے، اوے آ اپنے خدا کی حضوری میں آ، ٹھہر، برکت پا، پاکیزگی اپنے گناہوں سے خلاصی حاصل کر. جو سبت ہے اس کی جو تخلیق ہے یہ کائنات میں ہے. کائنات جب تک موجود ہے سبت رہے گا. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، سبت نہیں ٹلے گا، کیونکہ سبت آرام ہے.
خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا نام ہے، خدا سے برکت پانے کا نام ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس لیے صبر جو ان سے ہے نئے آسمان اور نئی زمین کے اوپر بھی جو ہے قائم رکھا جائے گا۔ یہ ہے وہ ریزن جو کہ صبر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ صبر جو ہے کوئی رسم نہیں ہے، یہ خدا کی حضوری میں پاک مجمع برکت پانے کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ وقت ہے جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا۔ بلا سوچے سمجھے کہتے ہیں جی صبر ختم ہو گیا، اور صبر ختم ہو گیا تو برکت ختم ہو گئی، صبر ختم ہو گیا تو خوشنودی ختم ہو گئی، صبر ختم ہو گیا تو پاک مجمع ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ تین چیزیں صبر کے اندر ٹھہرائی گئی ہیں۔ خدا نے آپ کو یہ اس لیے دن دیا ہے، اس لیے ہفتے کے 7 دن مقرر کیے ہیں، اور تیری یاد دہانی ہوتی رہے۔ ہر ہفتے تیری پاکیزگی کا انتظام کر دیا خدا نے، ہر ہفتے تیری یاد دہانی کا انتظام کر دیا خدا نے، اور یاد کریں کہ تیرا خالق کون ہے اور تو کون ہے۔ یاد کریں کہ تجھے میں نے 6 دن تخلیق کیا، اور یاد کریں کہ تیرے لیے میں نے پاکیزگی کا دن رکھا ہے، برکت کا دن رکھا ہے۔ اپنے آپ کو جاننا اور اپنے خالق کو پہچاننا، یہ ہے سبت۔ اس لیے ہفتے کے 7 دن رکھے گئے ہیں، ہفتے کے 20 دن نہیں رکھے گئے، ہفتے کے 30 نہیں رکھے گئے دن، کیونکہ 6 دن میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، 6 سے کم نہیں رکھے جا سکتے تھے، نہیں تو اس کا جوڑ تخلیق کائنات سے ٹوٹ جاتا۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہفتے کے 7 دن کیوں ہیں؟ ہفتے کے 7 دن اس لیے کیونکہ خدا کی طرف سے وقت کی پیمائش ٹھہرائی گئی ہے۔ ہفتے کے 7 دن اس لیے ہیں کہ کائنات کی تخلیق 6 دن میں ٹھہری ہے۔ ہفتے کے 7 دن اس لیے ہیں کہ تیری یاد دہانی ہوتی رہے، یاد کریں کہ اس کل کائنات کا خالق میرا خدا ہے، اور میں نے اپنے خدا کی حضوری میں 7ویں دن ٹھہرنا ہے تاکہ برکت حاصل کر سکوں۔ یہ ہے سبت۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس سائیکل سے ناشنا ہے، جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہفتے کے 7 دن کیوں مقرر کیے گئے۔ آئیں خروج کی کتاب جہاں پہ یہ حکم ہے اس کو پڑھیں۔ خروج 20ویں باب میں چلیں گے 8 سے 11ویں آیت تک۔ خروج کی کتاب 20واں باب 8 سے 11ویں آیت مجھے بیان کرتی ہے، لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے یہوہ نے
سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ بدقسمت ہیں لوگ، کلام خدا کو پڑھتے ہیں لیکن روح کی آنکھیں ان کی بند ہیں۔ پہلا لفظ ہی جو ہے وہ ہے یاد۔ اور بھولنا جائیں، یہ تجھے میں نے ہفتہ 7 دن کا دیا ہے۔ اور اپنے خالق کو بھولنا جائیں۔ پہلا لفظ ہی جو سبت کے لیے ہے وہ تیری یادداشت کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ کوئی اور حکم اس کے اندر خدا نے یاد دہانی نہیں کرائی، اس لیے یاد دہانی کرائی ہے اس میں، اور کیونکہ یہ سبت تیرے خالق کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہ سبت تیرے خالق کی خوشنودی کا دن ہے۔ یہ سبت تیرے لیے تیرے خدا کی طرف سے برکت کا دن ٹھہرائے گا۔ ریس لگی ہوتی ہے کلام خدا کو پڑھنے میں، لیکن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ خالق نے میری یادداشت کے لیے، آپ کی یادداشت کے لیے، اور یہاں تک لفظ ڈال دیا یاد کر کے، تو سبت کا دن پاک ماننا۔ بھولنا جانا، میں نے ایک دن بھی جو ان سے ہے وہ اضافی اس کی پیمائش نہیں کی ہوئی۔ میں نے 8 دن نہیں رکھے، میں نے 7 دن ہی رکھے ہیں، تاکہ تو یاد کر سکے کہ تمام چیزیں جو خلق ہوئی ہیں، جو تجھے نظر آتی ہیں، جن کو تو محسوس کرتا ہے، اس کے بنانے والے ایک ہی ہیں، اور وہ تیرا خدا ہے۔ اٹھ اور اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کر۔ کیا لکھا ہے؟ لیکن 7واں دن تیرے خدا کا سبت ہے۔ کہتے ہیں جی سبت یہودیوں کا سبت ہے۔ افسوس ان لوگوں پہ جن کی آنکھیں بند ہیں، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ منع کر دیا گیا ہے کہ تیرا نہ بیٹا نہ بیٹی، تیرے گھر کا کوئی فرد بھی، تیرا ملازم تک بھی، آپ کے گھر میں اگر کوئی ملازم آتا ہے، وہ سبت کے دن اس کو آرام کا خدا کی طرف سے حکم ہے۔ اور اگر آپ نہیں کرتے، آپ خدا کے سبت کو پامال کرتے ہیں، آپ کا سبت ضائع چلا گیا، آپ کا برکت کا دن ضائع چلا گیا، آپ ناپاک ٹھہرے۔ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ 6 دن میں نے صرف لے دیے ہیں، اور میں نے بھی صرف 6 دن کام کیا ہے تجھے دکھانے کے لیے، تجھے عملی نمونہ دینے کے لیے، کہ تو یہ نہ کہیں کہ خدا تو 7ویں دن میں کام کر رہے تھے، مجھے کیوں روک رہے ہیں۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا
तमाम जो जमा पूंजी होगी उसको बरकत मैं दूंगा, तो अपनी तरफ से नहीं कुछ कर सकता। पाबंद कर दिया गया है कि सारा काम काज तूने 6 दिन के अंदर करना है। बनी इस्राएल को कहते हैं जी सबत दिया गया। तो बनी इस्राएल को खुदा के 10 हुक्म भी दिए गए, और बनी इस्राएली के पास जो से है खुदा जिस्म की सूरत में आए, और बनी इस्राएली को कहा कि ये मेरी खोई हुई भेड़ें हैं, इनके स्वाम है, और किसी के पास नहीं भेजा गया। और बनी इस्राएली के साथ अहद बांधा गया, और नया अहद भी बनी इस्राएल के साथ बांधा जाएगा। बनी इस्राएल खुदा की आंख की पुतली, बनी इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम, और उस चुनी हुई कौम में मसीह के कफारे पर ईमान लाने के वजह से मैं उस हरे जैतून में पैबंद ठहरा हूं। मैं इस्राएल में पैबंद किया गया हूं। मैं अब्राहम के औलाद कहलाया हूं। औलाद कहलाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप औलाद भी नहीं है, आप नाफरमान औलाद हैं। फिर आप औलाद नहीं अगर खुदा के हुक्म नहीं मान रहे। खरूज की किताब में चलें, 20वें बाब के अंदर खुदा के 10 अहकाम खुदा अपने हाथ की उंगली से तहरीर करते हैं पत्थर के 2 लौहों पर। 16वें बाब में खुदा इम्तहान लेते हैं बनी इस्राएल का। हुक्म तो 20वें बाब में है, तो 16वें बाब में खुदा ने इम्तहान कैसे ले लिया। बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकलती है, बयाबान में है। खुदा मोशे की मार्फत में फरमाते हैं कि मैं इनके लिए आसमान से रोटी मुहैया करूंगा। हर रोज अपने तौफीक के मुताबिक ये रोटी इकट्ठी करें, उससे ज्यादा इकट्ठी ना करें, क्योंकि वो धूप निकलते ही गल जाया करेगी, कीड़े पड़ जाएंगे। 6ठे दिन में दूना दूंगा, ताकि 7वें दिन जौन से ये रोटी के लिए ना निकले, वो सबत का दिन है। ये 16वें बाब के अंदर है। खरूज 16वें बाब की 4 से 5वीं, फिर 21 से 30वीं आयत का पढ़ें आप। बनी इस्राएल को 6ठे दिन दूना खुदा देते हैं, और 7वें दिन जौन से उसके अंदर ना ही कीड़ा पड़ता है और ना ही वो धूप से सड़ती है। इसके बावजूद लोग निकलते हैं, कुछ लोग निकलते हैं 7वें दिन इकट्ठा करने पर, उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि खुदा ने मना किया है। आए 28वीं आयत में चलें। खरूज 16वें बाब आपके लिए 21 से 30वीं आयत का हवाला है, लेकिन मैं आपको जो से 28वीं आयत से सिर्फ पढ़ूंगा। खरूज की किताब 16वां बाब और 28वीं आयत। खुदा नाराज हैं बनी इस्राएल से, क्योंकि वो हुक्म के बावजूद निकले हैं। तब यहोवा ने मोशे से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे। ओ हुक्म तो 20वें बाब में दे रहे हैं।
تو کیوں خدا ناراض ہو رہے ہیں اگر سبت جو ان سے ہے وہ 10 حکموں سے پہلے موجود نہیں تھا؟ تو خون نہ کرنا، تو قائم پہ کس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں؟ خدا کے احکام جو ہیں وہ ازل سے موجود ہیں، اور اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ سبت جو ہے آپ کو تخلیق کے کائنات کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو آپ کے خالق کی پہچان کراتا ہے، آپ کو آپ کے خالق کی یاد دلاتا ہے، آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ڈھونڈ، دیکھ، سوچ اور پہچان کہ تمام چیزیں خلق ہوئی ہیں اور خالق تیرا خدا ہے۔ سو اٹھ اور اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کر۔ سبت جو ان سے اس کی دوسری وجہ دینے کی، بنی اسرائیل کو یہ یاد دہانی کرانا کہ تم غلام تھے اور تمہیں میں نے مصر کی غلامی سے نکالا۔ مصر کو کلام خدا کے اندر گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کو بھی کفارہ دے کر عید فصح، جب وہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں، اور عید فصح پر ہی فصح کے برے مسایہ قربان ہوتے ہیں، تاکہ میں گناہ کی غلامی سے نکل سکوں۔ مصر کو غلامی سے تعبیر کیا گیا۔ آپ اس کو استثنا کی کتاب 4 باب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ سبت جو ان سے نئے عہد نامے کے اندر نہیں ہے۔ آج ہم اس کو نئے عہد نامے میں دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا مسیح نے جب خدا خود جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ جاتے ہیں تو وہ حکم جو جسم کو دیا گیا ہے، کیا وہ جب وہ خود جسم اختیار کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ حکم جسموں کے لیے ہے، کیونکہ جسم گناہ کرتا ہے، روح کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ روح تو خدا کی ضروری میں ٹھہری رہتی ہے۔ یہ جسموں کے لیے ہے۔ تو جب خدا خود جسم اختیار کرتے ہیں تو کیا وہ سبت کی پیروی کرتے ہیں؟ آئیں دیکھیں، لوکاس رسول کی انجیل 4 باب میں چلیں گے اور 16ویں آیت۔ لوکاس رسول کی انجیل 4 باب اور 16ویں آیت دیکھیں۔ کیا خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ گئے ہیں کفارہ دینے کے لیے میرے اور آپ کے گناہوں کا، تاکہ میں اس ہرے زیتون کے اندر پیوند کیا جا سکوں جسے اسرائیل کہہ کے پکارا گیا ہے۔ آئیں دیکھیں اس خدا کو، کیا جنہوں نے حکم دیا خود وہ اس حکم کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے تخلیق کائنات میں تو دیکھ لیا کہ انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا، 6 دن کام کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ انسان کو بھی کہا کہ 6 دن میں تو اپنا سارا کام کاج کرنا، اور 7ویں دن تیرے خدا یہوہ خدا کا سبت ہے۔ آئیں لوکاس رسول کی انجیل 4 باب کی 16ویں آیت میں چلیں۔ اور وہ ناصرت میں آئے جہاں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گئے
اور پڑھنے کو کھڑے ہوئے. خدا اگر آپ سے کچھ کہتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. وہ حکم جو جسم کے لیے دیا گیا، جب خدا خود جسم اختیار کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس حکم کے تابع کر کے آپ کے لیے عملی نمونہ پیش کرتے ہیں اپنے دستور کے مطابق. ایک دفعہ اچانک نہیں چلے گئے کہ شیطانی ذہن یہ کہے کہ وہ تو ویسے اچانک چلے گئے ہوں گے. ایک ایک لفظ روح کی ہدایت سے لکھا گیا. آئیں ایک اور حوالے میں چلیں. لوکاس رسول کی انجیل 13ویں باب میں چلیں گے. لوکاس رسول کی انجیل 13واں باب اور ہم چلیں گے 10ویں آیت میں. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتے تھے. مسائل کے متعلق ہے لوکاس رسول کی انجیل 13:10 کے اندر. مرکز رسول کی انجیل میں چلتے ہیں 3 باب میں. مرکز رسول کی انجیل 3 باب اور ہم جو آیات دیکھیں گے پہلی 6 آیات ہیں. اس میں سارا نہیں پڑھیں گے. اس میں مسیح سبت کے دن جو ان سے ایک مفلوج کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اسے شفا دیتے ہیں. اور یہودی جو ان سے ہیں کیونکہ انہیں سبت کا علم ہے، وہ کلام خدا سے واقف ہیں، وہ غیرت رکھتے ہیں، لیکن اس کی مکمل سمجھ سے آ رہی ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا مسیح سبت کے دن اس مفلوج شخص کو شفایابی بخشتے ہیں کہ نہیں. تو سبت آپ کے لیے کوئی بار نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے جس کے نیچے آپ دب جائیں گے. او بھائی یہ آپ کی خوشنودی کے لیے خدا نے دیا ہے، آپ کی پاکیزگی کے لیے دیا ہے، اس لیے اس کو پاک کہا گیا اور اس کو برکت کا دن کہا گیا. اس کو بھاری دن نہیں کہا گیا کسی ایک جگہ پہ بھی. اس کو وزنی دن سے تعبیر نہیں کیا گیا. اس کو سخت دن سے تعبیر نہیں کیا گیا. اس کو پاک اور اس کو برکت کا دن کہا گیا. تو کس طرح ممکن تھا جس دن کو خدا نے برکت کا دن کہا ہے اس دن اس شخص کو جو ہے برکت نہ ملے. اس لیے مسیح کہتے ہیں یہ غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. اور میں اور آپ بھی کلام خدا کی غیرت تو رکھتے ہیں، غیرت تو رکھتے ہیں کہ کتاب نیچے گر گئی ہے اس کو اٹھا لو، اس کو تاک میں رکھو، سنبھال کے رکھو، پر سمجھ نہیں ہے اس کی. اور یہی حال یہودیوں کا تھا. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سوکھے جو شخص ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، جو بیمار ہے شخص، اس سے شفا ملتی ہے یا کہ نہیں. اگر وہ حکم کو سمجھتے کہ وہ برکت کا دن ہے، یہ خدا کی خوشنودی کا دن ہے، خدا کی حضوری میں جب تو ٹھہرے گا تو برکت حاصل کر لے گا، تو کس طرح ممکن تھا کہ خدا کی حضوری میں وہ ٹھہر رہے شخص اور برکت نہ پاتا. اور آپ دیکھتے ہیں، میں پوری 6 آیتیں نہیں پڑھوں گا،
ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت میں، مرکز رسول انجیل تیسرے باب کی پہلی 6 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، میں چوتھی آیت سے شروع کروں گا۔ اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، اور تم بتاؤ، اور سبت ہے کیا، بتاؤ۔ آئے فقی اور فریسیو، تم سوال کرتے ہو لوگوں سے، بتاؤ کہ سبت کے دن کیا کرنے کو کہا گیا ہے، سبت ہے کیا؟ میں نے تو اسے پاک دن ٹھہرایا ہے، تیری غلاظت سے آزادی کا دن ٹھہرایا ہے، تیرے گناہوں سے آزادی کا دن ٹھہرایا ہے، تیری دکھوں سے تجھے نجات کا دن ٹھہرایا ہے، تیرے لیے برکت کا دن اسے کہا ہے، کیونکہ تم میرے پاس آئے گا۔ تو اب یہ شخص جو میرے پاس آ گیا ہے، کیا میں اپنے وعدے سے مکر جاؤں؟ انہوں نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا۔ وہ چپ رہ گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ تو سبت کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ تو خدا کے کلام سے غافل ہیں، خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پائے، صرف غیرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے دستور کے موافق چوتھے باب کی، لوکاس رسول کی انجیل چوتھے باب کی 16ویں آیت میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن ہیکل میں جاتے تھے۔ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ سبت کے دن، ٹھیک ہے ان کا دستور ہے وہ جا رہے ہیں، دستور سے مراد ہے جو وہ جا رہے تھے، یعنی ان کی جو روٹین ہے، دستور از دا روٹین۔ پر کیوں یہ روٹین کیوں تھی؟ یہ دستور کیوں تھا مسیح کا؟ کیونکہ اس سبت کا حکم نہیں توڑ سکتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا مجھے حکم دیں اور خود جب جسم اختیار کریں تو اس حکم کی پیروی نہ کر کے دکھائیں؟ آئیں دیکھیں، حکم کو دیکھیں کہ مسیح کیوں جایا کرتے تھے۔ احبار 23ویں باب کی 3 آیت میں، احبار کی کتاب 23واں باب اور 3 آیت۔ چھ دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں یہ ہوا کا سبت ہے۔ مقدس مجمع حکم ہے، سبت کو کس طرح منانا ہے، کس طرح اس کی پیروی کرنی ہے؟ مقدس مجمع کی صورت میں۔ اس لیے وہ جاتے تھے، انہیں خود سے ضرورت نہیں تھی، انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ حکم دیا کیوں ہے میں نے۔
مقدس مجمع کی پیروی کے لیے، کیونکہ حکم تھا کہ مجمع اور مجمع سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں موجود ہوں گا۔ تمام رسول انہوں نے سبت کو پیروی کی، غلط تعلیم پھیلائی گئی کہ ابتدائی کلیسیا نے، پالوس رسول نے سبت کو جو ان سے چھوڑ دیا، انہوں نے دوسری تعلیم جو ان سے حاصل کر لی۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، میں اس کو جو ان سے آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ پالوس رسول کا ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مسیح تو آپ نے دیکھ لیا، کلام خدا سے سبت بھی دیکھ لیا، سبت کیا ہے یہ اس کو بھی دیکھ لیا، دیا کیوں گیا اس کو بھی دیکھ لیا، وجہ کیا تھی، تاکہ تو اپنے خالق کو ہر ہفتے جان سکے، ان کی خوشنودی میں ٹھہر سکے اور برکت حاصل کر سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔